تو فرشتے کہتے ہیں میں دنیا میں گیا تھا اور ایسی مجلس میں گیا جہاں آمنہ کے لال کا چرچا ہو رہا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی وہ مجلس دکھا دو۔ تو فرشتہ بولتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، دیوانے چلے گئے، سنانے والے چلے گئے، سننے والے چلے گئے۔ تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے مجلس تو ختم ہو گئی، دیوانے تو چلے گئے، سنانے والے چلے گئے، سننے والے چلے گئے، مگر اے فرشتہ وہ زمین تو مجھے دکھا دے جس زمین پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا تھا، کیونکہ میں اس زمین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جس مسجد کے اندر مصطفیٰ کی نعت ہو جائے، مصطفیٰ کی بات ہو جائے، جس جگہ مصطفیٰ کا چرچا ہو جائے، وہ جگہ بڑی انمول، بڑی پیاری، بڑی سنہری والی ہوتی ہے۔ آئیے اپنے آقا کی میلاد کی چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد پاک مصطفیٰ اور میلاد پاک مصطفیٰ کے روایات کو پیش کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جس سے چاہتے ہیں اپنا میلاد کروا لیتے ہیں، اور یہ زمین ایسی ہے جس پر اللہ کے نبی کا میلاد ہوا ہے۔ صرف زمین ہی نہیں بلکہ کائنات کے گوشے گوشے میں نبی پاک کی میلاد کے چرچے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ انشاءاللہ روایات کو سنیں گے تو آپ کے ذہن شریف میں بات آتی نظر آئے گی کہ آقائے کائنات کا چرچا کس انداز سے میلاد کے روپ میں دنیا میں ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے بارہا سماعت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو ساری کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا، اور کوئی چیز تھی نہیں، صرف اللہ کی ذات تھی اور مصطفیٰ کا نور تھا۔ تو علماء کے ذہن میں جب سوال آیا اور بہت سارے لوگوں نے اس سوال کو اپنے ذہن میں پیش کیا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تو کوئی چیز تھی نہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا کہاں؟ تو میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور یہ ذہن دے دیا اپنے بندوں کو کہ میرا حبیب میرے اتنے قریب ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تھی نہیں مگر میرا حبیب میرے قرب میں تھا، اور جب قرب میں تھا تو خدائے وحدہ لا شریک اپنی شان قدرت کے مطابق اپنے حبیب کے نور پر تجلی ڈالتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، اور ہم سب کے آقا کا نور اپنے رب کی تجلی کا دیدار کرتا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور حکمت کی سنتے چلیں، پھر میں اپنی گفتگو کو تھوڑا پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور دنیا میں سارے نبیوں کے آخر میں اپنے نبی کے نور کو ظاہر فرمایا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے جواب کو تلاشتے رہے، تو میرے امام اس کا جواب دیتے ہیں، جن امام اہل سنت کہا جاتا ہے، رفیع الدرجت کہا جاتا ہے، کنز کرامت کہا جاتا ہے، صاحب کنز ایمان کہا جاتا ہے، منبع فیض و عرفان کہا جاتا ہے، امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے اس وجہ سے پیدا کیا، اور حبیب کے نور کے بعد میں دوسرے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ مصطفیٰ کا نور ساری چیزوں کو دیکھ لے کہ زمین کیسے پیدا کی جا رہی ہے، آسمان کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، برق کو کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، شجر کو کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا
رہا ہے، نوح کو پیدا کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے، ابراہیم کی تخلیق ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے، سارے نبیوں رسولوں کو پیدا کیا جا رہا ہے تو مصطفیٰ کا نور سب کو دیکھتا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا اے امام احمد رضا، آخر مصطفیٰ کا نور سب کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو میرے امام جان کہتے ہیں تاکہ میرے آقا کا نور سب کو دیکھ لے اور کوئی چیز میرے نبی کے نور سے پوشیدہ نہ رہے، اور جب کوئی 24 نمبری انسان نبی پاک کے علم غیب پر آواز اٹھائے تو نبی کا دیوانہ یہ کہہ دے میرے حبیب کل بھی سب کو جانتے تھے، آج بھی سب کو جانتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں حبیب کے سامنے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے حبیب کے علم میں ساری چیزوں کو خدا نے پیدا فرما دیا ہے، ظاہر فرما دیا ہے، وجود دے دیا ہے۔ چنانچہ تاریخ کے ان جھروکوں کو میرے امام دو شعر میں پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور کوئی تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ زمین پیدا ہو گئی، زمین سے اللہ نے حکم دیا فرشتے کو جاؤ ایک مٹھی مٹی لے کر کے آؤ۔ اللہ کا فرشتہ آیا، اس فرشتے کو جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، مٹی کو اٹھا کر کے لے کر چلنے لگے، زمین روتی ہے، آہو بکا کرتی ہے۔ اے جبریل مجھ کو لے کر کے جا رہے ہو تو اس مٹی سے ہوگا کیا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اس سے انسان کا پتلا تیار ہوگا۔ انسان کی خاصیت بتائیے آپ نے کہا انسان کالا ہوگا، انسان گورا ہوگا، انسان جنتی ہوگا، انسان دوزخی ہوگا، انسان اچھا بھی ہوگا، انسان برا بھی ہوگا، انسان ادنا بھی ہوگا، انسان اعلیٰ بھی ہوگا۔ تو زمین کہتی ہے اچھا ہوا تو جنت میں جائے گا، برا ہوا تو دوزخ میں جائے گا، گویا کہ مجھ کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ زمین روتی، حضرت جبریل علیہ السلام ترس کھا جاتے ہیں، مٹی کو نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، وہ بھی آئے، زمین رونے لگی، آپ نے بھی مٹی کو لینے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ رب نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی ایک مٹی اٹھا کر کے لے کر کے چلتے ہیں، زمین پھر روتی ہے، آپ نے بھی مٹی کو رکھ دیا۔ پھر اللہ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا، جنہیں ہم اور آپ اپنی بولی میں ملک الموت کہتے ہیں۔ ملک الموت مٹی کو لے کر کے چلنے لگے، زمین روتی ہے، آہو بکا کرتی ہے، اور آہو بکا کرنے کے بارے میں کہتی ہے اے اللہ فرشتے اور فرشتے لے کر کے نہیں گئے، تم بھی لے کر کے مت جاؤ۔ لیکن حضرت ملک الموت کہتے ہیں نہیں، مجھ کو تو اپنے رب کے مطابق کام کرنا ہے۔ آپ مٹی لے کر کے جاتے ہیں، خدا کا حکم ہوتا ہے اس مٹی کے اوپر 40 دن تک بارش کی جائے۔ جب 40 دن تک بارش ہوتی ہے تو اس کی ملائی جمع ہوتی ہے، اس ملائی سے معبود برحق نے حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا۔ جب جسم آدم تیار ہو گیا تو اللہ نے روح کو کہا اے روح اب یہاں سے چل اور آدم کے جسم کے اندر چلی جا۔ اور جب روح جسم آدم کے اندر جاتی ہے، تھوڑے لمحے کے بعد میں نکل کر کے باہر آتی ہے۔ خدا نے کہا اے روح تجھ کو میں نے آدم کے جسم میں بھیجا تھا، تو باہر کیوں آ گئی؟ تو روح آواز دیتی ہے مولا مجھ کو آدم کے جسم میں اندھیرا نظر آیا، آدم کے جسم میں تاریکی نظر آئی، آدم کے جسم میں گھنگور گھٹائیں نظر آئی، مجھے وحشت محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں باہر آ گئی۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں بھیجا اور کہا اے میرے حبیب کے نور اب میرے آدم کے جسم میں تو جا۔ جب نبی پاک کا پیارا نور حضرت آدم کے جسم میں آیا، اب خدا نے کہا اے روح اب دوبارہ تو جا۔ اب روح جاتی ہے تو نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ خدا نے کہا اے روح پہلے جب
تھی ایک ہی لمحے میں باہر آ گئی، مگر دوبارہ کیوں نہیں نکلتی ہے؟ تو روح سے آواز آتی ہے، مولا پہلے میں نے یہاں اندھیرا دیکھا تھا، اب تیرے نبی کے نور کا اجالا مجھے مل رہا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک کا یہ پیارا نور ہے جو اپنی تجلی کو بکھیرتے جا رہا ہے۔ آپ نے علماء سے بارہا اس واقعہ کو سنا ہے کہ فرشتوں نے نور پاک کی تعظیم کی۔ معبود برحق نے حضرت آدم کو کہا، اے آدم جنت میں تم رہو، جنت کی بہار تمہارے لیے، جنت کی قار تمہارے لیے، جنت کی نکھار تمہارے لیے، مگر اے آدم جنت کے اندر ایک پیڑ ہے، اس کے دانے کو آپ مت کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی کھا لیتے ہیں جسم سے جنتی کپڑا آپ کے دور ہو جاتا ہے، جنت کی نعمتیں جو آپ کے قریب تھی دور ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے حیران تھے، پریشان تھے، مگر اسی جنت کے اندر ایک پیڑ جو اوپر تنا تھا، حضرت آدم کو ایسے حال میں دیکھا تو جھک گیا، اور جھکنے کے بعد میں حضرت آدم پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پیڑ کے پتے کو توڑا اور اپنے جسم کو چھپایا۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، جنتی پیڑ، آدم علیہ السلام نے میرے حکم کے خلاف کام کیا تو جنت کی ساری نعمتیں اس سے دور ہو رہی تھی، مگر تو آدم کے قریب کیوں گیا؟ آدم کے لیے کیوں جھکا؟ آدم پر اپنے آپ کو کیوں قربان کیا؟ تو اس پیڑ سے آواز آتی ہے، مولا میں نے آدم کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ آدم کی پیشانی میں تیرے حبیب کے نور کو دیکھا ہے، میں نے اس نور کی تعظیم کی ہے۔ تو خدا کہتا ہے، جنتی پیڑ تو جنت میں بھی رہے گا، اور جہاں ابن آدم ہوگا وہاں بھی تو رہے گا۔ وہ کون سا پیڑ ہے؟ قرآن کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ علماء کہتے اس پیڑ کو انجیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ پیڑ زیتون کا پیڑ ہے۔ یہ جنتی پیڑ اگر نبی پاک کی تعظیم و تکریم کرے تو اللہ اس کو جنت میں بھی رکھے اور اس کو ابن آدم کے لیے دنیا میں بھی بھیج دے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تعظیم نبی کی برکتیں کیسی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوتی ہے میدان عرفات میں، اور دونوں کے ملنے کے بعد میں نسل انسانی کے پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب انسانوں میں حضرت آدم کے شہزادے اور شہزادیاں آنے لگے تو انہی میں ایک چمکتے چہرے والا، ایک بہترین گھنگرالو بالوں والا، ایک کشادہ پیشانی والا شہزادہ آتا ہے جسے دنیا حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ پیارے شیس علیہ السلام کہتے ہیں، ایک دن کا ماجرا ہے، میں جنگلوں سے گزرتا جا رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ جنگل کے پیڑ میری تعظیم کے لیے جھکتے نظر آ رہے ہیں۔ جانوروں کو میں نے دیکھا کہ جانور صف در صف، قطار در قطار کھڑے ہو کر کے میرے اکرام میں کھڑے ہیں، اور یہ زمین مجھ کو آواز دے رہی ہے۔ میں غور کر رہا ہوں کہ زمین کیا کہتی ہے، تو زمین سے سلام کی آواز آتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ زمین مجھ کو اس وجہ سے سلام کر رہی ہے کیونکہ میں ابو البشر آدم کا بیٹا ہوں، پیڑ اس وجہ سے میری تعظیم کر رہے ہیں کیونکہ میں ابو البشر آدم کا بیٹا ہوں، جانور میرے اکرام میں اس وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ میں ابو البشر آدم کا بیٹا ہوں۔ اتنا سوچنا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے زمین تو بتا تو نے کس کو سلام پیش کیا ہے، اے پیڑ تو بتا تو کس کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اے جنگل کے جانور تو بتا تو کس کی تعظیم کے لیے کھڑا تھا۔ تو ساری چیزیں بولتی ہیں، اے شیس علیہ السلام آپ کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ آپ کی پیشانی میں جس نبی پاک کا نور چمک رہا ہے اس پیارے نور کی تعظیم
تعظیم و تکریم ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کا نور اور آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں حضرت نوح نجی اللہ کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ آپ کے حیات ظاہری کے ایک ایک دور کو یاد کرتے چلو اور اپنے آقا کے نور کی برکتوں کو محسوس کرتے چلو کہ پیارے نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک صاحب الاولاد کا نور جب پہنچا، آپ نے خدا کی وحدانیت کی دعوت دی ہے اور بہت لمبی عمر آپ کو اللہ نے دی، مگر ان ایام میں آپ کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسی لوگ ایمان لاتے ہیں، نبی پاک کا نورانی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا یہاں چند ہی لوگ میرے چاہنے ماننے والے ہیں، باقی سارے لوگ تیری بارگاہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مولا ان کے اوپر عذاب کو مسلط فرما دے۔ تو خدائے وحدہ لا شریک نے کہا اے نوح ایک کشتی کو بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسی کشتی بنائی جس کے اندر 1,24,000 4 تختے لگائے اور ہر تختے پر ہر نبی کا نام لکھا ہوا تھا، اور نیچے 4 جو تختے تھے اس میں حضور کے 4 یاروں کا نام لکھا گیا تھا۔ چنانچہ ایک کشتی جب تیار ہو گئی، دریا کی روانی تھی، موجوں کی طغیانی تھی، سمندر کی سیلانی تھی، پہاڑ کی بلندی تھی، 6 مہینے تک کشتی طوفانوں کے اندر رہی، طوفانوں کے زد میں چلتی رہی، لیکن نوح علیہ السلام سے کسی نے کہا طوفان کے ختم ہونے کے بعد میں اے پیارے نوح علیہ السلام جب آپ کی کشتی دریا کی روانی سے گزرتی، موجوں کی طغیانی سے گزرتی، سمندر کی سیلانی سے گزرتی، طوفان کے طغیانیوں سے گزرتی، تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو گھبراہٹ ہوتی تھی یا نہیں، آپ کو تکلیف ہوتی تھی یا نہیں، آپ کو اندھیرا پن محسوس ہوتا تھا نہ تو کہ نہیں؟ تو پیارے نوح کہتے ہیں جب بھی مجھ کو گھبراہٹ ہوتی تھی تو ایک نور ظاہر ہوتا تھا، وہی نور مجھ کو سہارا بھی دیا کرتا تھا اور وہی نور مجھ کو اجالا بھی دیا کرتا تھا۔ اے نوح نجی اللہ وہ آپ کے آنکھ کا نور ہے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ میرا نور نہیں ہے، وہ تو نبی آخر الزماں کا پیارا چمکتا ہوا نور ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا کا نور اور آگے بڑھا۔ ہندوستان کا ایک ہی خواجہ میرا خواجہ، ایک ہی راجہ میرا خواجہ میرا خواجہ، تو میرے خواجہ کی پیشانی میں جو نور کی تجلی رچی تھی، سجی تھی، بسی تھی، وہ کسی اور کا نور نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار کا نور تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا یہ نور اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں گیا تو نمرود نے ایک آتش کدہ تیار کروایا جس کے اندر لکڑیاں جمع کرائی گئیں، آگ کے شعلے جب روشن ہو گئے تو ان شعلوں کے زد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا، مگر آگ نے حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں۔ جب کسی نے پوچھا ابراہیم خلیل اللہ سے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کو ڈر نہ لگا؟ تو آپ کہتے ہیں ڈرنے کی کیا بات؟ کہا کیوں؟ آگ کے شعلے نظر کے سامنے تھے۔ کہہ رہے تھے مجھ کو اعتماد تھا، مجھ کو بھروسہ تھا کہ مجھ کو آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ وجہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت مجھ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میری پیشانی کے اندر نبی آخر الزماں کا نور چمک رہا تھا۔ یہ نبی پاک کے نور کی برکتیں تھی کہ خدائے وحدہ لا شریک نے میرے اوپر نار کو گلزار فرما دیا۔ یہی نور اور آگے بڑھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں پہنچا تو اس واقعہ کو یاد کیجئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مینا کی سرزمین پر لٹا کر گردن پر چھری کو چلا رہا ہے، مگر چاقو نے، چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو نہیں کاٹا۔ پوچھنے والوں نے کہا اے اسماعیل علیہ السلام
آپ کے گردن پر جب چھری چلائی جا رہی تھی آپ کو درد ہو رہا تھا یا نہیں؟ اگر گردن کو چھری کاٹ دیتی تو کیا معاملہ ہوتا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے پرسکون انداز سے جواب دیتے ہیں کہ چھری کے اندر طاقت کہاں وہ مجھے کاٹ سکے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو نور کو چاقو کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ میری پیشانی کے اندر اس وقت نبی آخر الزماں کا پیارا نور چمک رہا تھا۔ اگر میں اس طرح ایک ایک نبیوں کے واقعے کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا رہوں تو پوری راتیں ہو سکتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ سمجھتے چلیے کہ آدم صفی اللہ کے زندگی کے زاویے میں اگر کوئی نور چمکتا نظر آتا ہے تو اس نور کا نام آمنہ کے لال کا نور ہے۔ نوح نجی اللہ کی پیشانی چمکی تو میرے آقا کے نور سے چمکی، ابراہیم کی خلت چمکی تو میرے آقا کے نور سے چمکی، اسماعیل کا ذبح و ایثار چمکا تو میرے آقا کے نور سے چمکا، یعقوب کا اعتماد چمکا تو میرے آقا کے نور سے چمکا، اسحاق کی پارسائی چمکی تو میرے آقا کے نور سے چمکی، یوسف کا جمال چمکا تو میرے آقا کے نور سے چمکا، داؤد کی لہنیت چمکی تو میرے آقا کے نور سے چمکی، موسیٰ کی تکلیمی شان کا لمک اور ان کی چمک چمکی تو میرے آقا کے نور سے چمکی ہے، سلیمان کی سلطنت چمکی تو اس میں بھی میرے آقا کا نور چمکتا نظر آتا ہے، حضرت عیسیٰ کی مسیحائی شان چمکی تو بھی میرے آقا کے نور کا کمال تھا۔ یہ نور آگے بڑھ کر کے جب حضرت ہاشم کی پیشانی میں پہنچتا ہے، یہ حضرت ہاشم کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا کے والد محترم کے پیارے والد محترم ہے، یعنی سرکار کے پردادا ہے۔ حضرت ہاشم کی پیشانی میں جب نبی پاک کا پیارا نور پہنچا ہے تو حضرت ہاشم یہ کہتے ہیں میں مکے میں چلتا تھا، جو لوگ مجھ کو دیکھتے تھے اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اے پیارے ہاشم، یہ وقار، یہ بہار، یہ عزت آپ کی وجہ سے ہوتی تھی، تو کہتے ہیں نہیں، میری پیشانی کے اندر یہ ایک نور چمکتا تھا، لوگ میری پیشانی کو دیکھ کر کے بے تحاشا کھڑے ہو جاتے تھے اور برجستہ یہ کہتے تھے اے ہاشم تیری پیشانی کی چمک نے مجھ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی پیارے ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بیٹا عبد المطلب صحن کعبہ کے اندر گیا، طواف کو کیا اور طواف کعبہ کے بارے میں صحن کعبہ کے اندر سو رہے ہیں، آنکھ کھلی تو حضرت عبد المطلب نے کیا دیکھا کہ کوئی آیا اور ان کے بالوں میں کنگھی کر گیا، کسی نے آنکھوں میں سرمے ڈال دیے، ان کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، اٹھے ڈرے اور اپنے باپ ہاشم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں اے میرے باپ ہاشم ایسا معاملہ ہو چکا ہے، شاید کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کیونکہ میں نے کنگھی نہیں کی ہے، بال کو کسی نے سنوار دیا ہے، میں نے سرمے نہیں لگائے ہیں، آنکھوں میں کسی نے سرمے ڈال دیے ہیں، اور جب میں اٹھا تو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ہاشم بھی ڈرتے ہیں اور ڈرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کاہن کے پاس لے گئے، لے جانے کے بعد میں کاہن سے سارا واقعہ پیش کیا۔ کاہن جیسے ہی حضرت عبد المطلب کی پیشانی کو دیکھتا ہے تو برجستہ یہ کہتا ہے اے پیارے ہاشم آپ کا یہ بیٹا بہت بڑی امانت کا امین بنا ہوا ہے اور وہ امانت کسی منزل کی تلاش میں ہے، ایسا کرو اپنے اس نوجوان بچے کی شادی کر دو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی شادی حضرت قیلہ نام کی ایک عورت سے ہوتی ہے، ان سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور قیلہ کی موت کے بعد میں حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ سے ہوتی ہے، ان سے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان 12 بچوں میں ایک چمکتے چہرے والا، ایک کشادہ پیشانی والا، ایک مضبوط ہاتھ والا، ایک طاقتور پیر والا، ایک کشادہ سینے والا میرا اور آپ کے آقا کا پیارا باپ حضرت عبداللہ پیدا ہوتے ہیں۔
ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر جب نبی پاک کا نور پہنچا ہے تو مکے کے لوگ یہ کہتے تھے ایسا پاکیزہ بچہ میں نے دیکھا نہیں ہے، جو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بولتا رہے ہم لوگ سنتے رہے، جب یہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے چلنے سے ہوائیں اس کو سلام محبت پیش کیا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ آگے بڑھ کر کے جب جوان ہوتے ہیں تو بڑی بڑی حسینائیں اپنے حسن کی تمنا کو لے کر کے جو اپنے حسن پر ناز کیا کرتی تھی، ان کی آرزو اور تمنا تھی کاش میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے، کیونکہ حضرت عبداللہ اتنے باکمال ہیں، اتنے باکمال ہیں کہ ان کی پارسائی کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ چلتے ہیں تو لوگ مثال دیتے ہیں ایسے نوجوانوں ایسے چلو جیسے کہ حضرت عبداللہ چلا کرتے ہیں، کھاؤ تو ایسے کھاؤ جیسے کہ حضرت عبداللہ کھاتے ہیں، پیو تو ایسے پیو جیسے کہ حضرت عبداللہ پیتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عبداللہ ایک پارسا نور کے پیکر بن کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ اب حضرت عبدالمطلب کے دل میں یہ خیال آتا ہے میرا بچہ جوان ہو چکا ہے، اس جوان بچے کی شادی کہاں کی جائے، غور و فکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر رشتہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پارسا نوجوان بچے کے لیے پارسا کوئی اللہ کی بندی مل جائے، لیکن کسی پر نظر جمتی نہیں ہے۔ مکے کی گلی کو آپ نے دیکھا، کوچے کو آپ نے دیکھا، کنبے قبیلے کو آپ نے دیکھا، بہت ساری لڑکیوں کی جانب عورتوں کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو مکے کے اندر کون ایسی لڑکی ہے جو میرے عبداللہ کے قابل ہو، لیکن جب معلومات کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے ایسی کوئی پارسا لڑکی یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہیں، اپنے بیٹے کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا اے میرے لال جیک میں تجارت کے لیے چلتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ حضرت عبداللہ بھی اپنے باپ کے مال کو لیتے ہیں اور مکے کے پاس ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کا جانا ہوتا ہے تو پیارے عبداللہ ایک محلے میں الگ چلے گئے اور حضرت عبدالمطلب دوسرے محلے میں چلے گئے، سامان تجارت کو بیچتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ نے کیا دیکھا کہ مکے اس گاؤں کے اندر کچھ لوگ ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا چل کے دیکھتا ہوں کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ یہاں یہ لوگ کیوں جمع ہیں اور کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں جب میں نے وہاں جا کر کے دیکھا تو لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے، میں نے کہا اے لوگوں آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اے پیارے عبداللہ یہ سامنے جو محل ہے اس محل کی ایک حسینہ ہے جس کے حسن کا بڑا چرچا ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے راتوں دن چل کر کے آیا کرتے ہیں۔ آج اس حسینہ کے نکلنے کا دن ہے اور وہ حسینہ جس پر فریفتہ ہو جائے گی اس سے وہ شادی کر لے گی، اور اگر وہ شادی کر لے تو سمجھ لو اس انسان کی زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی، مالی پوزیشن اس کی اچھی ہو جائے گی، قوم کے اندر اس کا نام روشن ہو جائے گا، کیونکہ آج تک اس نے کسی کو پسند نہیں کیا ہے، آتی ہے دیکھتی ہے چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں میں ابھی گفتگو کر ہی رہا تھا، اتنے میں وہ حسینہ اپنے محل کے اندر سے نکلتی ہے اور آ کر کے ہجوم میں سب کے اوپر نظر کو ڈالتی ہے، لیکن جب پیارے عبداللہ کے پاس آتی ہے تو اس نے آنے کے بعد میں کہا اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ، آپ نے کہا تجھ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ کہا آپ کی پیشانی کی چمک یہ بتاتی ہے کہ آپ عبداللہ ہیں۔ آپ نے کہا کیسے؟ کہا دیکھیے میں نے بہت مرتبہ معلوم کیا ہے کہ مکے کے اندر ایک شہزادہ ہے جو عبدالمطلب کا بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ بہت پارسا نیک طبیعت کا ہے۔ تو کہ اے عبداللہ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں یہ لوگ تو میرا انتظار کر رہے تھے لیکن میں تیرا انتظار کر رہی تھی، آج تو آ گئے تو کیا تم مجھ سے شادی کرے گا؟ حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ بغیر باپ کی اجازت کے میں شادی کر لوں۔
خاندان والوں کے مشورے کے میں شادی کر لوں، آپ وہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ یہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ کے اندر پہنچے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے کہتے ہیں، اے خانے کعبہ کے نظام کو چلانے والے، میرے عبداللہ شہزادے کے لیے کوئی اچھی اپنی بندی کو بھیج دے جو پارسا ہو، کیونکہ میرا بیٹا بھی پارسا ہے، لاجواب ہے، اس کے مد مقابل کوئی ایسی تیری بندی رہنی چاہیے جو میرے بیٹے کی قدر کر سکے۔ تو اتنا کہنا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں صحن کعبہ میں بیٹھا تھا، سستی طاری ہوتی ہے، صحن کے اندر میں سو گیا، اتنے میں ایک نورانی چہرے والا اللہ کا بندہ خواب میں آتا ہے، اور خواب میں آنے کے بعد میں کہتا ہے، اے عبد المطلب تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ دیکھ تیرا بیٹا اگر پارسا ہے تو میری ایک بیٹی وہ بھی ہے، وہ بھی پارسا ہے، تیرا بیٹا لاجواب ہے تو میری بیٹی بھی لاجواب ہے، تیرا بیٹا چمکتے پیشانی والا ہے تو میری بیٹی بھی چمکتی پیشانی والی ہے۔ اے عبداللہ کے پیارے باپ عبد المطلب، دیکھو اپنے بیٹے کا رشتہ میری اس شہزادی سے کر دو۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں وہ کون سی بیٹی ہے؟ تو آواز آتی ہے وہ بیٹی وہب کی بیٹی ہے جو یثرب کی سرزمین پر رہتی ہے، اس بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اے آنے والے اللہ کے بندے، کم سے کم تو یہ بتا دے کہ تو کون ہے جو میری خواب میں آیا ہے؟ تو خواب میں آنے والے بزرگ نے کہا مجھ کو دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے، میں آیا ہوں اور آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے پیارے بیٹے کے لیے رشتہ یثرب کی سرزمین پر موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب اٹھتے ہیں اور اپنے ایک بڑے بیٹے کو لیتے ہیں، یثرب کی سرزمین پر آپ گئے، اور جانے کے بعد میں حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ صبح کا سویرا ہے، مکان کا دروازہ بند ہے، آپ نے کنڈی کو کھٹکھٹائی، انہوں نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر کے حضرت وہب یہ کہتے ہیں کیسے آئے ہو؟ تو آپ بولتے ہم آئے نہیں ہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں۔ تو کہا ہاں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہا ہم بھی روزانہ دعائیں کرتے تھے کہ اے مولا، اے کائنات کے نظام کو چلانے والے، یثرب کی سرزمین پر کوئی نوجوان ایسا نظر نہیں آتا ہے جو میری شہزادی کے مد مقابل میں ہو۔ میری یہ شہزادی ایسی پارسا، ایسی پاک باز، ایسی طیبہ طاہرہ ہے کس نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، گھر سے باہر کبھی نکلی نہیں ہے، مال مشکوک کو کبھی کھایا نہیں ہے، بڑی پارسا میری بیٹی ہے۔ تو میں دعائیں کرتا تھا اور میری بیوی بھی دعائیں کرتی تھی، اور 2 رات پہلے اللہ کا وہ بندہ جنہیں دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی میرے خواب میں آ گئے ہیں، اور آ کر کے مجھ کو کہا ہے اے وہاں فکر مت کر، میرا بیٹا آنے والا ہے، اور اس بیٹے کا نام عبد المطلب ہے، اور اس کا ایک شہزادہ ہے جس کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ تو کر دے۔ چنانچہ رشتہ طے ہو جاتا ہے، اور جب طے ہونے کے بعد میں آپ نکلنے لگے تو اتنے میں حضرت وہب یہ کہتے ہیں اے حضرت عبد المطلب آپ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے آپ یہ بتا کر کے جائیے کہ کتنے باراتی آئیں گے، کتنے لوگوں کو لے کر کے آپ آئیں گے، کیونکہ آپ سردار مکہ ہیں، آپ کے چاہنے ماننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں زیادہ باراتیوں کو لے کر کے نہیں آؤں گا، ہم چند لوگ آئیں گے۔ کہا نہیں آپ کے قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ہیں، کنبے کے لوگ بہت زیادہ ہیں، آپ بتائیے باراتیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں غم مت کرو، فکر مت کرو، ہم زیادہ لوگوں کو لے کر کے نہیں آئیں گے۔ تو حضرت وہب نے کہا نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا آپ کے بیٹے کے باراتی کتنے
کتنے رکھیں گے؟ تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کے 12 تھی 11 ہوں گے اور 12واں دولہا میرا بیٹا عبداللہ ہوگا۔ میں نے کہا اے پیارے عبد المطلب، آپ نے 12ویں نمبر پر اپنے بیٹے عبداللہ کو کیوں یاد کیا؟ تو آواز آتی ہے چونکہ میرے بیٹے کے سلب سے 12ویں کا سرکار آنے والا ہے، اس وجہ سے 12 کے نام سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے دونوں کا رشتہ ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ حضرت سیدہ آمنہ دلہن بن کر کے حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہیں، کچھ دنوں تک آپ نے قیام کیا ہے، لیکن یہی پیاری آمنہ جب اپنے ماں کے گھر رخصت ہو کر کے دوبارہ جاتی ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے حضرت آمنہ اپنے ماں کے گھر ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، رو رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں۔ ماں نے کہا بیٹی کیا تیرا عبداللہ تیرے پاس آتا نہ تھا، وقت نہیں دیتا تھا، تجھ کو دیکھتا نہیں تھا، تیرے اوپر توجہ نہیں کرتا؟ کہا نہیں میری ماں، میرا عبداللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا۔ تو اے بیٹی بتا رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے گھر کھانے کا سامان نہیں، پینے کا سامان نہیں؟ تو حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میری ماں، ان کا گھر تو ایسا گھر ہے کہ وہ سردار مکہ ہیں، وہاں سے تو غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے، وہ تو غیروں کو کھلا دیا کرتے ہیں، مجھ کو کیوں نہیں کھلائیں گے؟ اے بیٹی بتا کیا تیری ساس تجھ پر توجہ نہ دیتی تھی؟ نہیں میری ماں، میری ساس مجھ کو اپنی بیٹی کی طرح جانتی بھی تھی، مانتی بھی تھی اور محبت سے آواز بھی دیا کرتی تھی، مگر آمنہ روتی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ آمنہ جواب کیا دیتی ہے؟ اے دیوانو سنو، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میری ماں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ تو نے میرا رشتہ ایسے پاکیزہ نوجوان سے کیا ہے کہ وہ نوجوان جب میرے روم میں آتا تھا تو بغیر چراغ کے ہر جانب اجالا ہی اجالا ہو جایا کرتا تھا۔ میں رو رہی ہوں کہ کہیں میرے ذات سے پیارے عبداللہ کو کہیں توہین نہ ہو گئی ہو، ان کی ذات میں کوئی کمی نہ ہو گئی ہو، اس گھر کی کوئی توہین نہ ہو گئی ہو، اس وجہ سے رونا آتا ہے۔ یہ پیاری سیدہ آمنہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر کے ایسے حسین انداز سے گفتگو کرتی جا رہی ہے، اور وہی پیارے عبداللہ ہے شادی کے بعد میں دوبارہ اس گاؤں میں مال تجارت کو لے کر کے گئے ہیں۔ تو آج لوگوں کی بھیڑ کو آپ نے پھر دیکھا کہ سارے لوگ جمع ہو کر کے اس حسینہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں میں بھی ادھر سے گزرنے لگا، اتنے میں وہ حسینہ آتی ہے، سب کو دیکھتی ہے چلی جاتی ہے، اور مجھ کو جب دیکھتی ہے تو آج کوئی توجہ نہیں کرتی ہے۔ پیارے عبداللہ یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر یہ حسینہ آج مجھ پر توجہ کیوں نہیں ڈال رہی ہے؟ اس سے پہلے تو یہ مجھ پر قربان ہونا چاہتی تھی، اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتی تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب مجھے جان لوں کہ آخر یہ مجھ پر توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں میں گھوم کر کے اس کی جانب آگے بڑھا تو اس نے چہرے کو گھما لیا، میں تعجب میں ہو گیا۔ تو میں نے کہا اے حسینہ تم مجھ کو جانتی نہیں ہے، مجھ کو پہچانتی نہیں ہے؟ تو حسینہ کہتی ہے ارے تم عبداللہ ہو عبداللہ؟ کہا ہاں ہاں میں عبداللہ ہوں عبداللہ۔ تو وہ حسینہ بولتی ہے اے پیارے عبداللہ کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ آپ بولتے ہاں ہاں میری شادی وہب کی پیاری بیٹی آمنہ سے ہو گئی ہے۔ حسینہ بولتی ہے سلام ہو آمنہ کے ہاتھ کو، سلام ہو آمنہ کے پیر کو، سلام ہو آمنہ کے وجود کو، سلام ہو آمنہ کے نظروں کو۔ حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں میں تعجب میں تھا کہ آخر یہ حسینہ آمنہ کو کیوں سلام پیش کر رہی ہے؟ آپ نے کہا اے حسینہ پیاری آمنہ کو سلام تو کیوں پیش کر رہی ہے؟ تو وہ حسینہ کہتی ہے اے پیارے عبداللہ اس سے پہلے جب میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھی تھی تو آپ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا نظر آ رہا تھا،
میں اس نور کو لینا چاہتی تھی، آج جب میں نے پیشانی دیکھی ہے تو نور چمکتا دکھائی نہیں دیا، اس وجہ سے میں نے توجہ کو ہٹا لی۔ پھر میں نے پوچھ لی ہے کہ آپ کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آپ نے کہا آمنہ سے ہو گئی ہے۔ تو اے پیارے عبداللہ، میری جانب سے آمنہ کو سلام کہہ دینا، کیونکہ آمنہ کسی معمولی کی ماں نہیں ہے، بلکہ آمنہ تمام نبیوں کے اماموں کی ماں بنی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر کے اندر ہم سب کے آقا کا پیارا نور صلب حضرت عبداللہ سے چل کر کے شکم حضرت سیدہ آمنہ میں آ گیا۔ جس رات میں نبی پاک کا نور حضرت آمنہ کے شکم میں آیا تو دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے سے مل کر کے مبارکبادی پیش کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ مچھلیاں آپس میں کہتی ہیں خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ دوسری مچھلی کہتی ہے کس بات پر خوشی منائی جائے؟ کہتی ہیں کہ نبی آخر الزماں کا نور اپنی ماں کے شکم کے اندر آ گیا ہے۔ گویا کہ نبی یہ دو جہاں انیسے بے کساں چارہ ساز درد مندہ اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر تشریف فرما ہے۔ 2 ماہ کی مدت ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ آتے ہیں اور کہتے اے پیاری آمنہ میں چلا۔ تو حضرت عبداللہ کے کہنے پر حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار آپ کہاں چلے؟ کہتے ہیں میں اپنے شہر سے کہیں اور تجارت کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کا سامان جمع ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں آپ مجھ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں اے آمنہ اتنا دن مجھے جانے میں لگے گا، اتنے دن تجارت میں لگیں گے اور اتنے دن میرے واپسی کے ہوں گے، اور اس تاریخ کو میں ضرور چل کر کے تیرے پاس آؤں گا اور تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کو کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ٹائم ٹیبل بتا دیتے ہیں۔ اب پیاری سیدہ آمنہ وہ تاریخ جب آتی ہے، چونکہ حضرت عبداللہ نے یہ کہا تھا اے آمنہ جب میں آؤں گا تو صبح کا سورج نکل چکا ہوگا اور اس کے 1-2 گھنٹے کے اندر میرا آنا ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ اس تاریخ اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ وقت سے پہلے آٹا گوندھتی ہیں اور گوندھنے کے بعد میں رکھ دیتی ہیں گوندھ کر کے۔ حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ نے کہا اے بیٹی آمنہ آج وقت سے پہلے اتنا اہتمام کیوں؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں آج میرے عبداللہ کے آنے کا دن ہے، آج میرا عبداللہ آنے والا ہے۔ چنانچہ دوپہر کا وقت ہو گیا، حضرت عبداللہ نہ آئے۔ سیدہ آمنہ انتظار کرتی جا رہی ہے۔ دوپہر سے سورج کے غروب ہونے کا وقت آ گیا، حضرت عبداللہ کا آنا نہ ہوا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دبے ہوئے لہجے میں اپنے سسر جان سے عرض کرتی ہیں اے میرے ابا حضور جاؤ صحن کعبہ کے اندر کسی مسافر سے پتہ لگا لو کہ میرا عبداللہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کیونکہ میرے عبداللہ نے آج آنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے نکلے اور صحن کعبہ میں پہنچ گئے، کیونکہ پہلے اس دور میں مسافروں کے آنے کا حال یہ ہوتا تھا کہ کوئی مسافر جب مکہ شریف کے اندر آتا تھا تو آنے کے بعد میں صحن کعبہ میں پہنچتا، وہاں رات میں قیام کرتا، اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام وہاں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب مسافروں کو دیکھتے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک مسافر آیا اور اپنے گھوڑے کو ایک جانب باندھا اور باندھ کر کے جیسے ہی آگے بڑھنا چاہا، حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کے ہاتھ کو ملایا اور ملا کر کے کہا اے پیارے عبداللہ، اے پیارے عبداللہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب، آپ کو اگر میں ایک خبر بتاؤں گا
تو آپ کے پیر کے نیچے کی زمین ہل جائے گی اور آپ بڑے بے چین ہو جائیں گے، آپ غموں میں ڈوب جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ضرور بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہمت نہیں ہو پاتی ہے لیکن اس بات کو ضرور بتانا پڑے گا۔ کہا ہاں آنے والے مسافر بتا دے۔ تو اس مسافر نے کہا میں اپنی سواری سے چلتے ہوئے جا رہا تھا، اچانک ایک جانب میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کسی کے جسم کو کپڑے کے اندر ڈھکے ہوئے ہیں اور اس کے لاش کو قبر کے اندر اتار رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھ کر کے پوچھا اے لوگوں بتاؤ یہ کون ہے، ان کا چہرہ مجھے دکھا دو۔ لوگوں نے کفن کے کپڑے کو ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا، ایک کشادہ پیشانی والا، ایک چمکتے چہرے والا، ایک کالی کالی زلفوں والا ایک نوجوان ہے۔ میں نے پوچھا اس نوجوان کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس نوجوان کا نام حضرت عبداللہ ہے جو حضرت عبد المطلب کے شہزادے ہیں۔ یہ سفر تجارت میں گئے تھے، واپسی کے موقع پر بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ ان کو دفن کر رہے ہیں۔ مسافر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے چہرے کو دیکھا ہے۔ آپ جس نوجوان شہزادے کے انتظار میں یہاں آئے ہو آپ کا بیٹا دوبارہ آئے گا نہیں۔ حضرت عبد المطلب وہاں جیسے ہی بیٹھتے ہیں صحن کعبہ کے اندر اپنے ہاتھ کو صحن کعبہ کی زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے کائنات کے خالق و مالک، تجھ کو معلوم ہے کہ میری بہو آمنہ حمل سے ہے اور ایسے موقع پر تو نے میرے بیٹے کو لے لیا، میرا بیٹا انتقال کر گیا، میرے بیٹے کی ضرورت میری آمنہ کو ہے کیونکہ وہ حمل سے ہے، اس آنے والے بچے کو بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ پیارے عبد المطلب یہ کہتے ہیں، ایک غیبی آواز آتی ہے اے میرے بندے عبد المطلب، جس میرے حبیب کے تعلق سے تم یہ سوچتے ہو کہ ان کو سہارے کی ضرورت ہے تو وہ سہارے کی محتاج نہیں ہے بلکہ زمانہ ان سے سہارا طلب کرتا نظر آئے گا۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا، دو بڑھنے کے بعد میں دبے دبے قدموں کے ساتھ گھر کی جانب جا رہا تھا کہ میری بہو اگر میرے سامنے آئے گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، کیا میں کہوں گا، لیکن کہتے ہیں کہنا ہی تو پڑے گا۔ گئے آپ نے دروازے کو کھلوایا، حضرت سیدہ آمنہ جلدی سے آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور کھولنے کے بعد میں کہتی ہے اے ابا حضور بتائیے میرے عبداللہ کی کیا کیفیت ہے، کب وہ آئیں گے، میرا انتظار کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ کچھ بولتے نہیں ہے، گردن جھکا ہوا ہے۔ کہا اے میرے پیارے ابا حضور سسر جان بتائیے، آپ سر اٹھا کر کے بولیے کیا معاملہ ہے؟ آپ کچھ بولتے نہیں ہے، مگر حضرت آمنہ کا اصرار جب زیادہ بڑھا تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں اے میرے گھر کی عزت، اے میرے گھر کی آبرو، اے پارسا اللہ کی بندی، اے میری آمنہ سن لے، اب تو عبداللہ کا انتظار کرنا چھوڑ دے کیونکہ میرا عبداللہ اب آنے والا نہیں ہے، میرا عبداللہ انتقال کر چکا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے ایک بجلی سی گر جاتی ہے، غموں میں آ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، صحن کے اندر گھر کے صحن کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر کے آسمان کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے ساتھ طرح طرح کے خیالات کو دماغوں میں لاتی ہے۔ اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، میرا آنے والا جو بچہ ہے اس کو انگلی پکڑا کر کے کون چلائے گا؟ طرح طرح کی باتیں ان کے دماغ میں آتی ہیں کہ ایک غیبی آواز آتی ہے اے میری بندی تو غم مت کر، تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے بیٹے کو یا تیرے پیشگم سے آنے والے بچے کو کون چلائے گا؟ تو آنے والا بڑی شان لے کر کے آ رہا ہے کہ وہ آئے گا تو گرتوں کو اٹھائے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، بے سہاروں کو سہارا دے گا، بھٹکوں کو راستہ دکھائے گا۔ وہ آئے گا تو عام بن کر کے نہیں آئے گا، وہ آئے گا تو رسولوں کا امام بن کر کے آئے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ نعرہ لگا رہے تھے، لگاؤ کیا ہو گیا؟ نعرہ تکبیر،
اہل سنت مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ سرکار کی آمد مستی کریا کریا مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا تو مسلک اعلی حضرت میں نبی کی میلاد ہے، مسلک اعلی حضرت ہی میں نبی پاک کی میلاد کا چرچا ہے۔ اور یہ ہم میلاد کی باتیں جو پیش کر رہے ہیں اپنے گھر سے نہیں بلکہ کتابوں کے اندر سے پڑھ کے پیش کر رہے ہیں کہ سرکار کی دادی جان نے اور سرکار کے دادا جان نے اور سرکار کی والد محترمہ نے ان ساری باتوں کو بتایا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک کی میلاد خود حضور کے دادا نے منائی، حضور کی دادی نے منایا، حضور کی امی جان نے منایا۔ اب حال کیا ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہے ایام بڑھتا رہا، دن بڑھتے رہے، تاریخ بڑھتی رہی، مہینے گزر گئے اور گزرنے کے بعد میں ایک دن کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ میرے سسر جان آئے تو آنے کے بعد میں مجھ سے کہتے ہیں اے آمنہ کیا تو میرے عبداللہ سے محبت نہیں کرتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے سسر جان آپ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ جب سے وہ دنیا سے گئے کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ان کی محبت میں آنسو نہ بہائے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب میں نے ان کو یاد نہ کیا ہو۔ تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ بیٹی تو میرے بیٹے سے محبت نہیں کرتی ہے۔ تو آپ نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا بیٹی تو سوگ نہیں مناتی ہے، کیونکہ مکے کے اندر یہ اصول بنا ہوا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو 1 سال تک سوگ کو کرتی ہے، زیب و زینت نہیں کرتی ہے، بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے۔ اے بیٹی تو بھی سوگ نہیں مناتی ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میرے سسر جان میں سوگ مناتی ہوں۔ تو کہا نہیں بیٹی اگر تو سوگ مناتی تو مکے کے لوگ مجھ سے شکایت نہیں کرتے۔ کہا بتائیے کیا ماجرا ہے؟ کہا میں صحن کعبہ میں تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا، مکے کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہا اے عبد المطلب دیکھ تیری بہو آمنہ تیرے بیٹے کے موت پر سوگ نہیں کرتی ہے۔ ہم نے کہا تم لوگوں کو کیسے معلوم؟ کہا ہمارے گھر کی خاتونوں نے کہا ہے کہ آمنہ بہت تیز خوشبو کو لگا کر کے چلتی ہیں، وہ چلتی ہیں تو گلی مہکتی ہے، وہ چلتی ہیں تو آنگن مہکتا ہے، وہ چلتی ہیں تو میدان مہکتا ہے، وہ چلتی ہیں تو ان کے چلنے سے خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی ہے۔ میرے گھر کی خاتونوں نے بتا دیا ہے۔ اب ہم سب یہ کہتے ہیں اپنی بہو کی خیر لو، خبر لو، کیونکہ آپ کی بہو سوگ نہیں مناتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کچھ کہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے حضرت فاطمہ کو آواز دی جو نبی پاک کی پیاری دادی جان ہے، اور کہا کہ اے فاطمہ دیکھ آمنہ کو دیکھ کون سے خوشبو کا استعمال یہ کرتی ہے۔ تو فاطمہ یہ کہتی ہے ارے میرے سسر جان، ارے میرے شوہر نامدار، ارے میرے شوہر نامدار حضرت عبد المطلب آپ آج یہ ہو میں تو 2 مہینے سے یہی سوگتی ہوں کہ آمنہ کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، ارے تجھ کو ان کو روکنا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے ایک دن میں نے ہمت کی اور ہمت کرنے کے بعد میں آواز دی اے آمنہ، جیسے میں نے اے آمنہ کہا تو ان کی پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا اور میری پیشانی سے لگا، میں زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں مجھے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ میں اپنی بہو آمنہ سے 2 ٹوک بات کر سکوں، آپ ہیں تو بول بھی لیتی ہوں، لیکن حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں اے بیٹی بتا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت آمنہ گھر کے اندر جاتی ہے اور ایک دیوار سے مٹی کو کھرچ کر کے لاتی ہے، لانے کے بعد میں اپنی ساس اور سسر کے سامنے رکھ دیتی ہے، آپ دونوں سونگھیے۔ دونوں نے سونگھا تو کہا بیٹی یہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے بھی مہک آ رہا ہے، اے بیٹی بتا اس مٹی
کا کیا کمال ہے؟ تو آپ بولتی ہے کہ کل میں گزر رہی تھی اس دیوار کے پاس سے تو میں نے اپنے ہاتھ کو اس دیوار کے حصے پر لگایا ہے، جب سے میں نے اپنا ہاتھ لگا دیا ہے یہاں سے مہک ہی مہک، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں اے بیٹی بڑا کمال والا خوشبو ہے، اور بتا کیا بتانا تو چاہتی ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے آپ ٹھہریے، روم کے اندر جاتی ہے، اپنا تکیہ لے کر کے آتی ہے اور کہتی آپ دونوں سونگھو۔ جب دونوں نے سونگھا تو وہاں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹی یہ بھی مہک رہا ہے، تکیے سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں ہاں میرے سسر جان، میں نے رات میں اس کو سر کے نیچے رکھ کر کے آرام کیا ہے، جب سے میں نے رکھا ہے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ روم کے اندر جاتی ہیں، اپنے روپٹے کو لے کر کے آتی ہیں اور اپنی ساس کی جانب بڑھا دیتی ہیں، اے میری ساس آپ سونگھو۔ کہا ہاں بیٹی اس سے خوشبو آ رہی ہے، کون سے عطر کو لگایا؟ تو آپ کہتی میں نے عطر نہیں لگائی ہے، کچھ ہفتے پہلے گرمی کی شدت تھی، میرے پیشانی سے پسینے کے قطرے نکلنے شروع ہو گئے، میں نے اس پسینے کے قطرے کو اس روپٹے میں جذب کر لیا، 2-3 مرتبہ میں نے دھل لیا ہے، دھلنے کے بعد میں بھی اس سے خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ اے آمنہ کون سا خوشبو ہے؟ آپ بولتے ہیں ٹھہریے، روم کے اندر جاتی ہیں، چادر کو اٹھاتی ہے، اپنے ساس اور سسر کی جانب بڑھا دیتی ہیں، دونوں نے سونگھا۔ کہا بیٹی یہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اے بیٹی بتا یہ خوشبو لبنان کا خوشبو ہے، یہ خوشبو شام کا خوشبو ہے، یہ خوشبو مکے کا خوشبو ہے، کون سی تیری سہیلی تیرے پاس آتی ہے جو اتنا تیز خوشبو دے کر کے جاتی ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میرے سسر جان آج تک میں نے عطر کو نہیں لگائی ہے، خوشبو نہیں لگائی ہے، مہک میں اپنے آپ کو بسایا نہیں ہے، اے آمنہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اب چھپانے کا دور نہیں ہے بلکہ اب بتانے کا دور آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہاں بیٹی بتا۔ تو سیدہ آمنہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے بولتی ہے یہ دنیا کے خوشبو کا کمال نہیں ہے بلکہ آپ کے پوتے کے آنے کا کمال ہے۔ جب سے آپ کا پوتا میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں دکا مکان میں رہتی ہوں، مکان مہکتا ہے، میدان میں آتی ہوں، میدان مہکتا ہے۔ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات نعرہ رسالت، مکی مکی پھول پھول، مکی مکی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کا ہندوستان۔ ہر چہار جانب سے عاشقوں کی محبت کی آوازیں یہ بات بتا رہی ہیں، کہیں زمین کا نعرہ ہے تو کہیں آسمان کا نعرہ، نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ۔ آپ لوگ بیداری کے ساتھ بیٹھو، مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی آمد کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے آمد پربہار کے منظر کو پیش نہیں کیا ہے، گزشتہ سال وراول کے اندر تقریر کیا میں نے آمد حضور پر، 12 دن تک گفتگو ہوئی، 12 دن آمد مصطفیٰ کو پیش کیا ہوں۔ الحمدللہ آج کچھ آواز متاثر ہے، سفر کی وجہ سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرام متاثر ہو گئے اس کی ٹینشن کی وجہ سے، مگر آپ سب کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آقا کی میلاد سن کے جاؤ اور اپنی آقا کی میلاد اولوں کو سناؤ، جو جل رہے ہیں اس کو جلاتے رہو، جو نبی پاک کی میلاد سننے سے چڑھتے ہیں ان کو چڑھاتے رہو، اور اپنے آقا کی میلاد کو مناتے رہو، بریلی کی اعلیٰ حضرت کے گن گاتے رہو، اور ہر ایک کو بتاتے رہو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
حضرت حضرت سیدہ آمنہ جب اپنے پیارے لال کے کمال کو پیش کرتی ہیں تو حضرت عبدالمطلب اور حضرت فاطمہ کی خواہش بڑھی کہ اور کچھ بولے. تو حضرت آمنہ کہتی ہے میرے سسر جان اگر کچھ باتیں اور میں آپ سے کہوں تو آپ کہیں گے دیوانہ ہو گئی ہے، مجنوں ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، بیٹی بتا. تو سیدہ آمنہ کہتی یہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے پوتے کو سلام نہیں کر لیتا ہے. آج ہم سلام پیش کریں تو کہتے ہیں کیوں سلام پڑھتے ہو؟ وہ سورج ہے جو نبی کو سلام پیش کر طلوع ہوتا ہے. اے سلام کے منکرو کب تک روکو گے؟ سلام سے روکنے والا ایک اشر فعلی بھون میں جنم لیا تو کہا سلام مت پڑھو. تو میرے امام کہتے ہیں کتنے سلام سے روکو گے؟ کہا 1 سے روکوں گا، 2 سے روکوں گا، 3 سے روکوں گا، 4 سے روکوں گا، 5 سے روکوں گا، 1 درجن سے روکوں گا، 100 200 سے روکوں گا. تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے دیوانوں کو سلام سے کوئی روک نہیں سکتا ہے کیونکہ نبی کا دیوانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں 1 سلام نہیں، 2 سلام نہیں، 4 سلام نہیں، 10 سلام نہیں، بلکہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرات تو یہ سورج ہے جو نبی دو جہاں کی ماں کہتی ہے کہ اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے پوتے کو سلام نہیں کر لیتا ہے. حضرت عبدالمطلب کہتے بیٹی اب سے پہلے تو نے گھر میں جو کام کیا اب آج سے تجھ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. بیٹی تجھ کو کنویں پر پانی لینے کے لیے نہیں جانا ہے. کہا ابا حضور مہمان آتے ہیں، ساس جان ضعیف ہیں، نحیف و ناتما ہے، ان کو کہاں ہم بھیجیں؟ کنویں پر مجھ کو ہی جانا پڑتا ہے. کہا نہیں بیٹی گرمی کی تمازت ہے، بہت بڑی امانت تیرے پاس موجود ہے، اے بیٹی تجھ کو دھوپ میں نہیں جانا ہے. تو سیدہ آمنہ کہتی میرے سسر جان جب میں چلتی ہوں تو آسمان کا بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے چلا کرتا ہے. کہا بیٹی ٹھیک ہے بادل سایہ کرتا ہے لیکن راستے میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، نوکیلے ساری چیزیں موجود ہیں، تیرے پیر میں زخم کے نشانات ہو جائیں گے. اے آمنہ تو جا مت گھر سے. کہا میرے سسر جان جب میں چلتی ہوں تو میرے قدم کے پڑنے سے پہلے نوکیلے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. کہا بیٹی اچھا نرم ہو جاتے ہیں پتھر تو کنویں کے پاس جائے گی اور ڈول کو کنویں کے اندر ڈالے گی، رسی کو کھینچے گی، تیرے اوپر بھی ضرب آئے گا اور بچے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اے آمنہ پانی لینے مت جانا. تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میرے سسر جان آج تک میں نے چھپا رکھا تھا، ارے میرے رب نے اس آنے والے ذات کی عظمت سے وہ برکت دے دی ہے کہ میں جب کنویں کے پاس جاتی ہوں تو ڈول کو رکھ دیتی ہوں، کنویں کی جانب دیکھتی ہوں تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، میں اس کو اپنے برتن میں بھر لیتی ہوں. حضرت سیدہ آمنہ کہتی میرے سسر جان صرف یہی نہیں بلکہ مکے کی جن جن عورتوں کو خبر ہے وہ میرے آنے کا انتظار کرتی ہیں اور جب میں پہنچ جاتی ہوں تو مجھ کو کہتی آمنہ یہاں ٹھہر جا. میں ٹھہری رہتی ہوں جب تک وہاں رکی رہتی ہوں کنویں کا پانی نیچے جاتا نہیں ہے. ساری عورتیں اپنے اپنے برتنوں میں بھر لیتی ہیں. حضرت آمنہ پھر کہتی میرے سسر جان آج تو بڑا غضب ہو چکا، صبح جب میں گئی اور آنے لگی اور پانی لے کر کیا رہی تھی تو آج بڑا کمال والا دن میرے لیے آیا. کہا بیٹی کون سا کمال والا دن؟ کہا راستے کے پتھروں نے مجھ سے کلام کیا ہے، پیڑوں نے کلام کیا ہے، شجر نے کلام کیا ہے،
جانور آج مجھ کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں اچھا یہ کنکر پتھر شجر حجر سب تجھ سے کلام کر رہے تھے، تو بیٹی تو بتا کیا تو ان کی آواز کو سنتی بھی تھی؟ تو کہتی ہاں میں سنتی بھی تھی اور ان کی باتوں کو سن کر کے خوش بھی ہوتی تھی۔ اے میری بیٹی بتا آمنہ یہ کنکر و پتھر پیڑ جانور کیا کرتے تھے؟ تو کہتی ہے سب سے ایک ہی آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میرے سسر جان ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹی بتا، کہا کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں اللہ کا کوئی نبی میرے خواب میں نہ آیا ہو۔ آمنہ بتا جب نبی خواب میں آتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ تو سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے آنے والا نبی مجھ کو مبارکبادی پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے آمنہ خوشیاں منا، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، آمنہ خوشیاں منا، مراد المشتاقین آ رہے ہیں، آمنہ خوشیاں منا، جانے عالمین آ رہے ہیں۔ اے آمنہ جھوم جھوم کر کے خوشیاں منا، اب تیرے آنگن کے اندر رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے لال کے تمام کمال تمام خوبیوں کو بیان کرتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ ساعت سعید آتی ہے جس کا انتظار تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سارے نبی نے کہا تھا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اے مولا جب تجھ کو اپنے حبیب ہی کو بھیجنا تھا تو آدم کو کیوں بھیجا؟ نوح کو کیوں بھیجا؟ ذوالکفل کو کیوں بھیجا؟ عیسیٰ موسیٰ کو کیوں بھیجا؟ تو آواز آتی ہے دنیا کو نہیں دیکھا، میں دوڑانے لگا اپنی توجہ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، تو دیکھنے لگا کہ جیسے کہ آج آپ کی اس مجلس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ مجلس آپ نے آمد رسول کے تعلق سے سجائی، مہمان آپ نے شاکر القادری کو بنایا، مجھ سے پہلے لوگ آئے کلام پڑھے، نعت پڑھے، منقبت پڑھے، تقریریں کی اور سب نے ذکر کر دیا وہ آ رہے ہیں جو خصوصی مہمان ہیں، وہ آ رہے ہیں جو خصوصی مہمان ہیں، وہ آ رہے ہیں جو خصوصی مہمان ہیں۔ اسی طرح میرے رب نے حضرت آدم کو بھیجا، آدم جاؤ کہہ دو وہ آ رہے ہیں، نوح کو بھیجا جاؤ کہہ دو وہ آ رہے ہیں، دانیال کو بھیجا جاؤ کہہ دو وہ آ رہے ہیں، ذوالکفل کو بھیجا جاؤ اور کہہ دو وہ آ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری مثال یہ سمجھ لو کہ آج کسی بہت بڑے میدان کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے، سیاسی پروگرام ہو یا اور کوئی پروگرام ہو، تو پروگرام سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے۔ جب ساری چیزیں وقع ہو جاتی ہیں تو خاص طور پر وہ مہمان آیا کرتا ہے۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے آدم کو خدا نے بھیج دیا، اے آدم جاؤ دنیا کو دیکھو۔ نوح کو خدا نے بھیج دیا، جاؤ کشتی میں بیٹھ کر کے دنیا کی سیر کرو۔ ابراہیم کو خدا نے بھیج دیا، جاؤ دنیا کو دیکھو۔ سب نے دیکھ لیا تو سبوں نے کہا مولا دنیا کا نظام اوکے ہے۔ جب اوکے کہہ کر کے سارے نبیوں نے کہا تو سب سے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب کو، کائنات کے طبیب کو، بے سہاروں کے سہارا کو بھیج دیا اور کہا اے میرے حبیب تیرے صدقے میں نے دنیا کو بنائی، اب جا تو دنیا میں جا، کیونکہ دنیا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور مصطفیٰ آتے ہیں تو ایسی شان کے ساتھ آتے ہیں، ایسی آن کے ساتھ آتے ہیں کہ خدا نے جنت کو سنوار دیا۔ خدا نے زمین کو کہا اے زمین ادب سے ٹھہر جا۔ خدا نے چاند کو کہا اے چاند اپنی چادری کو ادب سے بکھیر۔ خدا نے ستاروں کو کہا اے ستاروں جمع
ہو جاؤ، حضرت عبداللہ کے مکان پر جمع ہو جاؤ۔ آج ہم نبی پاک کی میلاد پر کمکمے لگائیں، لائٹیں لگائیں، ڈیکوریشن کریں، روشنی کا اہتمام کریں تو کہتے ہیں کہاں ثبوت اس کا ملتا ہے؟ ارے نادانو، نبی پاک کی آمد ہو رہی ہے، اللہ نے سارے ستاروں کو حضرت آمنہ کے مکان پر جمع کر دیا ہے۔ اے ستاروں جگمگاؤ، کیونکہ میرا حبیب آ رہا ہے، کائنات کا طبیب آ رہا ہے، نبی یہ دو جہاں آ رہے ہیں۔ اب نبی پاک کے آنے کا لمحہ بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں جلوس نکالو۔ کیسا جلوس؟ آج ہم جلوس نکالیں، 2-4 کلومیٹر کا جلوس نکالیں، 200-400 میٹر کا جلوس نکالیں، لیکن دیکھیے اللہ کا فرشتہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے سدرا کے مکین، سدرا سے لے کر کے زمین تک جلوس کو نکالتے ہیں۔ ہواؤں میں چلتے ہیں، جلوس نکلتا جا رہا ہے، آسمان کے اندر چل رہے ہیں، جلوس نکلتا جا رہا ہے، دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، جلوس کو نکالا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل سے دنیا کی چیزیں پوچھتی ہے اے جبریل یہ کس کے آنے کی خوشی ہے؟ تو بولتے ہیں نبی پاک کے آنے کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اور صرف جلوس نہیں نکالتے ہیں بلکہ جبریل امین اپنے ساتھ جھنڈے بھی لاتے ہیں۔ ایک جھنڈا آپ نے پورم میں، ایک جھنڈا دنیا کے پچھم والے حصے میں گاڑا، ایک جھنڈا آپ نے بیت المقدس پر لگایا، ایک جھنڈا آپ نے خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا، ایک جھنڈا آپ نے حضرت عبداللہ کے مکان پر گاڑ دیا ہے۔ یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ میں نے پیارے جبریل سے ادمن کہا اے جبریل پورم میں جھنڈا کیوں گاڑا آپ نے، پچھم میں جھنڈا کیوں گاڑا آپ نے؟ تو بارگاہ جبریل سے تصور کی دنیا میں یہ آواز آتی ہے اے اللہ کے بندے شاکر القادری سن لے، جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے اس کا جھنڈا وہاں تک ہوتا ہے۔ یہ ایسے نبی ہیں جن کی حکومت پورم میں بھی رہے گی، پچھم میں بھی رہے گی۔ میں نے اپنے ملک ہندوستان کی سرحد کو دیکھا، میرا پیارا ترنگا ہندوستان کی سرحد پہ لہرا رہا ہے، اور پتہ یہ چل جاتا ہے یہاں سے یہاں تک ہندوستانی حصہ ہے، ہندوستانی حکومت کا حصہ ہے، یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ لیکن جب ماہ ربیع النور کا مہینہ آتا ہے، کوئی بھی ملک ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے چین و جاپان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو، ہر جہاں جانب نبی پاک کا جھنڈا لہراتا ہے۔ گویا کہ یہ بتایا جاتا ہے یہ ایسے مصطفیٰ ہیں جن کی حکومت پورم میں بھی ہے، جن کی حکومت پچھم میں بھی ہے، بڑے کمال والے ہیں مصطفیٰ۔ چنانچہ جلوس کو نکالنے کے بعد میں جبریل امین حضرت عبداللہ کے مکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرشتے ادبن کھڑے ہیں، سارے فرشتے کہتے جا رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بولتے جا رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا نائب رب العالمین۔ جبریل امین کہتے ہیں مولا تیرا حبیب آ رہا ہے، کائنات کا طبیب آ رہا ہے، تیری پیاری بندی آمنہ ایک اکیلی ہے اور ان کی سانس ایک تن و تنہا ہے، کوئی دایا نہیں ہے، اے مولا دایا بھیج دے، کیونکہ خادمہ گئی تھی دایا کے گھر تو مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا ہے، اور یہ کہا عبداللہ کے گھر سے مال نہ ملے گا۔ ایک دایا کے پاس خادمہ گئی، اس نے منع کر دیا، دوسری کے پاس خادمہ گئی، اس نے منع کر دیا، تیسری کے پاس خادمہ گئی، اس نے منع کر دیا، کئی دایا کے یہاں خادمہ گئی ہے، سب نے آنے سے منع کر دیا۔ اے مولا یہ تیرا حبیب ہے، کائنات کا طبیب ہے، جن کے صدقے میں تو نے سارے جہان کو بنایا ہے، اب وہ تیرا حبیب آ رہا ہے، اس کے ماں کو دایا کی ضرورت ہے، تو خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے میرے فرشتے جبریل وہ دایا آئی نہیں ہے، یہ مت سوچو، بلکہ میں نے خود ہی آنے نہیں دیا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا تو نے کیوں نہیں آنے دیا؟ تو اللہ کہتا ہے میرا حبیب پاک، میرے حبیب کا جسم پاک، میرا حبیب جہاں پیدا ہوگا وہ جگہ بھی پاک، میرے حبیب کی ماں بھی پاک، ساری چیزیں پاک ہیں، اور یہ دایا مکے کی جو اس وقت ہے سب کی سب ناپاک ہے، ان کا ہاتھ ناپاک، ان کی
نظر ناپاک، ان کا عقیدہ ناپاک، تو ناپاک چیز پاک چیز کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ میں نے خود ہی روک دیا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں مولا اب کون دایا آئے گی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب کہتے ہیں تو میرا رب کہتا ہے آج ان کے لیے پاک دایا آئے گی۔ اے مولا وہ کون سی دایا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب کہتے ہیں تو میرا رب کہتا ہے وہ پاک دایا ہوگی۔ ایک دایا کا نام حضرت حوا ہے، دوسری دایا کا نام حضرت آسیہ ہے، تیسری دایا کا نام حضرت ہاجرہ ہے، چوتھی دایا کا نام حضرت مریم ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں اے مولا وہ تو انتقال کر چکی ہیں، اپنی قبروں میں سو رہی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتے جبریل ان کے قبر کے سرہانے چلے جاؤ، آواز دینا تیرا کام ہے، قبر سے اٹھانا میرا کام ہے۔ ماشاءاللہ اہل جنت اہل جنت اہل سنت اہل سنت، بہت محبت کا نعرہ ہے، پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے۔ تقریباً 22 سالوں سے پورے انڈیا کا دورہ کرتا ہوں، لیکن پہلی مرتبہ میں نے یہ نعرہ سنا، اور جگہوں پہ لگتا ہوگا لیکن میرے گوشت تک ایک آواز نہیں آئی۔ اور آپ لوگوں نے ایک نعرہ لگایا بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ تو ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ جب بھی نبی پاک کی میلاد پڑھتے تھے تو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، اور ان کے جد کریم کا حال تو یہ تھا کہ میلاد کی مجلس سجاتے اور ایسے اہتمام سے سجاتے کہ ہر 2 شنبے کو نبی کی میلاد کرتے تھے، اور جب دل نہیں بھرتا تو ان کے جد کریم اعلیٰ حضرت ہر دن نبی کی میلاد کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے کہا اے امام احمد رضا کب تک نبی کی میلاد کرو گے؟ تو کہتے جب تک جسم میں جان ہے میں نبی کی میلاد کرتا رہوں گا، اس کے بعد میرا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا، اس کے بعد میرے بیٹے کا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا، اس کے بعد ان کا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا۔ اے احمد رضا کب تک نبی کی میلاد کرو گے؟ تو برجستہ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارن نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ایک نعرہ لگا ہے خلیفہ جیلانی میاں، حضرت سیدنا سید شاہ جیلانی میاں مدہ ذلہ نورانی سے بڑی مجھے محبت ہے، پیار ہے، مگر ان سے مجھے خلافت و اجازت نہیں ہے۔ ہمارے سرکار تاج الشریعہ سے، حضور صدر العلماء علامہ تحسین میاں سے، اور زعیم اہل سنت علامہ حسن علی رضوی سے، اور شہزادے غوث اعظم حضرت سیدنا سید شاہ محمد ابراہیم القادری الرفاعی بغدادی جو بغداد شریف کے، ان سے، اور بھی اکابرین اہل سنت اور حضور گلزار ملت سے بھی خلافت و اجازت حاصل ہے۔ چونکہ یہ نعرہ لگا تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے، وہ ہمارے سرکاروں کے شہزادے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بدگمانی نہیں رہنی چاہیے، ورنہ یہاں نعرہ لگا تو پھر کہیں اور ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بہت سارے بزرگوں کے ترکات ہیں، فیضان ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقائے کائنات فخر موجودات کی آمد کا لمحہ بالکل قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو سجا دیا، سنوار دیا، کہا کہ اے جبریل ان کے قبر کے سرہانے جا کر آواز دینا تیرا کام ہے، اور قبر سے اٹھانا میرا کام ہے۔ حضرت جبریل نے آواز دی تو حضرت حوا کہتی ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو کہا چلو نبی دو جہاں آ رہے ہیں، ان کی دایا بننے کے لیے چلو۔ یہاں تک کہ سب کے قبر کے سرہانے گئے، چاروں دایا اٹھ کر کے آتی ہیں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ کہتی اچانک میں نے کیا دیکھی کہ میرے مکان کی دیوار پھٹ جاتی ہے۔ میں نے 4 بڑی آنکھ والی عورتوں کو دیکھا جن کے قد لمبے تھے،
وہ سب کے سب آتی ہیں، ایک آگے بیٹھتی ہے، ایک پیچھے بیٹھتی، ایک دائیں بیٹھتی، ایک بائیں بیٹھتی ہے، اور اتنے میں نبی دو جہاں انیس بے کساں تشریف لے آتے ہیں۔ جب سرکار کی آمد ہو گئی، سیدہ آمنہ طیبہ آمنہ کہتی ہے میری ساس نے صہیبہ کے ہاتھ میں ایک نرم و نازک کپڑا دے دیا اور کہا اے صہیبہ یہ کپڑا لے لے۔ کپڑا لینے کے بعد میں آمنہ کے پاس پہنچ جا، آمنہ کے جسم سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو صاف کر دے، زمین کو صاف کر دے، آمنہ کو بھی صاف کر دے، کیونکہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں آمنہ کے جسم سے خون نکلا ہوگا، اس خون کو صاف کر دے۔ بچے کے اوپر خون ہوگا، اس خون کو صاف کر دے۔ زمین پر خون کا نشان ہوگا، اس نشان کو صاف کر دے۔ لیکن وہ دایا یہ کہتی ہے جو اس وقت موجود تھی کہ میں جب وہاں پہنچی تو پہنچنے کے بعد میں نے کیا دیکھی؟ خادمہ کہتی ہے کہ آمنہ بھی صاف ہے، بچہ بھی صاف ہے، زمین بھی صاف ہے۔ میں نے کہا اے آمنہ تو نے کیسے بچے کو جنا ہے؟ کہ مکے میں اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورت کے جسم سے خون آتا ہے، بچے کے جسم پر خون آتا لگا رہتا ہے، زمین پر خون کا نشان ہوتا ہے، مگر آمنہ تو نے کیسا بچہ دیا ہے کہ تو بھی صاف ہے، تیرا بچہ بھی صاف ہے، زمین بھی صاف ہے۔ تو آمنہ بتا آخر خون تو آیا نہیں تو آیا تو کیا آیا؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں اور عورتیں جب بچہ دیتی ہیں تو ان کے جسم سے خون آتا ہے، میں نے بچہ دیا ہے تو میرے جسم سے خون نہیں بلکہ نور ہی نور آیا ہے۔ یہاں تک کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا۔ اب پیاری آمنہ یہ کہتی وہ آئے تو آنے کا انداز یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں تشریف لائی، پیشانی سجدے میں ہے، گویا کہ آ کر کے مجاز دے رہے ہیں کہ یہ ایسی ذات ہے جن کے آنے کے بعد میں لوگوں کی پیشانیاں خدا کی بارگاہ میں جھکے گی۔ سیدہ آمنہ کہتی میں نے بڑے احترام سے ان کو گود میں لی، پیشانی میں نے دیکھی، پیشانی رخسار دیکھے بڑے خوبصورت دیدہ زیب نظر آ رہے ہیں، لب کو دیکھے تو پتلے پتلے گلاب کی پنکھڑی کی طرح دکھائی دے رہے ہیں، آنکھوں کو میں نے دیکھی تو آنکھ کے اندر سرمگی انداز نظر آ رہا ہے، کان کو دیکھے تو بہت سنہرے ڈھلے نظر آ رہے ہیں، گردن کو دیکھی تو گردن مقدس لمبے اور طویل دکھائی دے رہے ہیں، سینہ کو دیکھا تو سینہ مکمل کشادہ نظر آ رہا ہے، بازو کو دیکھی تو بازو چمکدار نظر آ رہے ہیں، شکم کو دیکھی تو شکم ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کسی نے چاندی کے اندر ڈھال دیا ہے، اور اس کے بعد میں پیروں کو میں نے دیکھی تو پیروں کے اندر بڑے طاقتور طاقت و قوت کی توانائی نظر آ رہی ہے، پڈلیوں کو دیکھی تو پڈلیوں سے نور کی تجلی دکھائی دے رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے میں دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، اچانک میری نظر ان کے ہونٹ پر پڑی تو میں نے ہونٹ کو کیا دیکھی کہ دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ کان کو ان کے ہونٹ کے قریب کی تو وہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، آپ کہتے جا رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا جو آیا ہے نبی بن کر کے آیا ہے، جس کی آنے کے بعد میں میرا رب ان کو ایک امتی عطا فرمائے گا۔ میری ساس نے کہا کہ لاؤ دیکھوں آنے والا جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ جب نظر اٹھا کر کے دیکھنا چاہتی ہے تو ایک غیب سے آواز آتی ہے اے میری بندی ادب سے نظر کو اٹھا، کیونکہ یہ عام نہیں ہے، یہ رسولوں کے امام ہے، یہ رسولوں کے تاجدار ہے۔
ہیں، یہ کائنات کے والی ہیں، یہ رحمتیں تمام ہیں، یہ رحمتیں مجسم ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھی تو میں نے کیا دیکھی، وہ مختون شدہ حالت میں تشریف لائے ہیں، یعنی ان کا ختنہ کیا ہوا ہے۔ اے ہنگولی کے مسلمانوں، نبی پاک کی محبت میں آنے والوں، ہمارے مسلم گھروں کے اندر جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد میں اس کا ختنہ ہوتا ہے، اور کسی بچے 2-4 دن کے بعد میں، کسی بچے کا ختنہ 1-2 ہفتے کے بعد میں، کسی بچے کا ختنہ 1-2 سال کے اندر ہوتا ہے، مگر کائنات اللہ کے حبیب آئے ہیں، آپ کا ختنہ پہلے ہی ہوا ہے۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، مولا تو نے اپنے حبیب کو ایسے حال میں کیوں بھیجا؟ تو آواز آتی ہے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کا ختنہ بعد میں کیا جاتا ہے، میرا حبیب آج پیدا نہیں ہوا ہے، میرا حبیب آج تو دنیا میں آیا ہے، میرا حبیب آدم سے پہلے پیدا ہوا ہے، عیسیٰ سے پہلے پیدا ہوا ہے، موسیٰ سے پہلے پیدا ہوا ہے، ذوالکفل سے پہلے پیدا ہوا ہے، ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات، میں اپنے آقا دونوں عالم کے داتا کی میلاد پیش کر رہا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا، باتیں بہت باقی ہیں۔ ابھی سرکار کے آمد کے بعد میں جو پہلو ہیں، جو اعجازات و اکرامات ہیں، وہ سارے گوشے ابھی خشک ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن کسی موقع پر آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ سب باتیں رکھی جائیں گی۔ آپ تمامی حضرات نے بارش کے اس موسم میں بیٹھ کر اور اپنے آقا دونوں عالم کے داتا کی میلاد کو ہم سب سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیضان سے ہمیشہ مالا مال ہوتے رہیں گے، اور اپنے آقا کی محبت اور پیار اور ان کے لگن اور ان کی محبت کے ذوق و شوق کو اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کریں۔ ہمارا جلوس نکلے تو بڑے مہذب انداز سے نکلے، اخلاق اور آداب کے انداز سے نکلے، تاکہ دنیا جب دیکھے تو دیکھنے کے بعد میں کہے یہ نبی آخر الزماں کے میلاد منانے والوں کا جلوس ہے، اس امن والے پیغمبر کا جلوس ہے جو دنیا میں آئے ہیں تو آنے کے بعد میں امن کا گہوارہ کھولا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ آقائے کائنات کے آمد کے بعد میں کتنے کتنے انقلابی پہلو ظاہر ہوئے ہیں، وہ سارے پہلو بالکل خشک ہیں، لیکن عزیزان گرامی سرکار تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد میں اللہ نے مکے کو عروج دیا، مکے کو شان دی کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے حضور جب مدینہ طیبہ یثرب کی سرزمین پر گئے تو آپ کے قدم مقدس کی برکت سے اللہ نے یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا، بہت سارے فیضان ظاہر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ کے چاہنے ماننے والے صحابہ آپ کی میلاد، آپ کے عادات و اطوار، آپ کے کھانے پینے کے انداز، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے سیرت کے پہلو کو ہر صبح و شام بیان کیا کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جس انداز سے آپ نبی کی میلاد کرتے ہو ایسے صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ ارے دیوانوں، ہم تو سال میں 1 مرتبہ نبی کی میلاد کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ ہر دن نبی پاک کا میلاد کرتے تھے، ہر رات نبی کی میلاد کرتے تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو نبی پاک تعریف نہ کرتے رہتے ہوں۔ ایسے صحابہ جن کی عظمت کی شان یہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھیں تو کسی حافظ سے قرآن پڑھیں، کسی امام سے قرآن پڑھیں، کسی عالم سے قرآن پڑھیں، کسی پیر سے قرآن پڑھیں، کسی مقتدی سے قرآن پڑھیں، کسی امام سے قرآن پڑھیں، کسی انسان سے قرآن پڑھیں، لیکن صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ نے قرآن کو پڑھا ہے تو قرآن لانے والے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔
نماز ادا کی ہے تو نماز کو لانے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حج ادا کیے ہیں تو حج کی عظمت بتانے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا دید ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہے۔ سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب پر ہم سب کو محبت اور پیار سے ایمان رکھنا چاہیے۔ کسی بھی ایک صحابی کی توہین اگر کسی بھی مسلم سے ہو رہی ہے تو اپنی اصلاح کرے، کیونکہ صحابی کی توہین سے ایمان جاتا ہے، صحابی کی توہین سے گمراہیت کا دروازہ کھلتا ہے، صحابیوں کی شان میں ذرہ برابر کچھ دماغ میں لانے سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ سرکار کے بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب کی عظمت کو میں پیش نہیں کرتا۔ ایک صحابی ہیں جن کو ہم حضرت معاویہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، کیونکہ آپ کی ایک بہن ہے جو سرکار کے نکاح میں تھی اور یہ کاتب وحی ہیں۔ آج رافضی خیال کے لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کھلے طور پر گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کا کردار، ان کا عمل بالکل الگ تھلگ تھا۔ تو لوگ ان کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ غور سے اس بات کو سنیے، وہ اس وجہ سے توہین کرتے ہیں چونکہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ اگر ان کی ذات مجروح ہو جائے گی تو پھر آسانی ہو جائے گی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ خود عزت اور عظمت والے نہیں ہیں تو ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتابت کے کام کو اچھی طور پر کیا ہو۔ کاتب وحی تھے، اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات پر حملہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ اسلام کی تعلیمات پر حملہ کرتے ہیں، قرآن کے آیات پر حملہ کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص نبی پاک کے کسی صحابی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرتا نظر آ جائے تو اس سے کوسوں دور ہو جاؤ اور اپنا ایک مزاج بنا لو کہ اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو۔ اور یہی مزاج ہمارے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھیے اور اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھیے۔ یار کون ہیں؟ سرکار کے صحابہ ہیں۔ گھر والے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ ان دونوں سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، جماعت صحابہ سے محبت کرو، اولیاء کرام سے محبت کرو اور اپنے دین مذہب اسلام سے محبت کرو، اپنے مذہب اہل سنت سے محبت کرو اور اپنے مسلک اعلیٰ حضرت سے سچی محبت اور پیار کرو، جس مسلک نے ہر موڑ پر ہم سب کو رہنمائی کی ہے اور سچ کو سچ بتایا، جھوٹ کو جھوٹ بتایا، حرام کو حرام بتایا، ناجائز کو ناجائز بتایا، حلال کو حلال بتایا، اچھے کو اچھا بتایا، برے کو برا بتایا۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کو ذہن میں لے کر کے چلنی ہے اور اپنے مرکز جسے ہم مرکز اہل سنت بریلی شریف کہتے ہیں اس سے جڑ کر کے رہنا ہے۔ وہاں کا پیغام طبیعت کا پیغام نہیں ہے، وہاں کا پیغام نبی پاک کی شریعت کا پیغام ہے۔ انہوں نے ہی یہی کہا ہے کہ جب نبی دو جہاں آئے ہیں تو خانہ کعبہ جھومتا تھا، وجد میں تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے میلاد کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تمام ذمہ داران، تمام اراکین کے لوگ اور صدر محترم، تمام سیکریٹری، خزانچی، جتنے بھی رکن ہیں اور جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، سب لوگ لائق مبارکباد ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے بچے کا جنم دن نہیں منا رہے ہیں، ساری کائنات کے آقا کی ولادت کو منا رہے ہیں اور ایسے انداز سے مناتے ہیں کہ گنج مراد آبادی حضرت علامہ فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نبی پاک کی میلاد پر خصوصیت کے ساتھ چراغ کیا کرتے تھے۔ آج لائٹیں ہم جلاتے ہیں، اس دور میں لائٹ کا دور ہی نہیں تھا۔
وہ لوگ دیا جلاتے تھے، اور دیا جلانے کے ساتھ ایک دیا نہیں جلاتے، 2 دیے نہیں جلاتے، بلکہ وہ 360 دیا کو جلاتے تھے، اور اپنے مکان کے اوپر چراغ جلا کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک دیوبندی نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نبی کی میلاد پر چراغا کر رہا ہوں۔ ارے مولانا یہ فضول خرچی ہے، اس کو بجھا دو۔ تو آپ کہتے ہیں دیکھ میرا کام جلانا تھا، میں نے جلا دیا ہے، اب تیرا کام بجھانا ہے تو تو بجھا دے۔ چنانچہ آپ جلاتے جا رہے ہیں، وہ بدعقیدہ بجھاتے ہوئے جا رہا ہے، ایک جانب وہ جلا رہے ہیں، ایک جانب وہ بجھا رہا ہے، آپ جلاتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن وہ بدعقیدہ جب 360 چراغوں کو بجھا دیا تو کہا مولانا آپ نے جلایا ہم نے بجھا دیا۔ تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں ارے نادان پیچھے مڑ کر کے دیکھ، جب اس نے دیکھا تو سارے بجھے ہوئے چراغ جلتے نظر آ رہے ہیں۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا دیکھ جس کو رب جلاتا ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، نور حق شمع الہی کو جلا سکتا ہے، بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ بدعقیدہ قدموں میں گرا، اور گرنے کے بعد میں کہا جب مولانا گنج مراد آبادی کے چراغ کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کے جلائے ہوئے چراغ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، سب کو تعلیم سے مزین کیجئے، اپنے اماموں، حافظوں، عالموں کی قدر کیجئے۔ یہ دین کے دائی ہیں، دین کی تبلیغ اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں، آپ سب ان سے محبت کریں۔ محلے کے بزرگ، نمازی، حاجی یا عمر دراز جو بھی مرد مسلم ہے سب کا احترام کریں۔ چھوٹے بچے اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور بڑے لوگ اپنی چھوٹی شفقت کریں، یہی میرے آقا کی تعلیمات ہے۔ اور جو مرد لوگ ہیں وہ اپنی عورتوں کے حقوق کو پورا کریں، اور عورتوں کے حقوق کے ساتھ اپنے ماں باپ کے حق اور ان کی خدمت کا خیال رکھیں۔ بھائی ایک بھائی کا خیال رکھے کہ ہم کو بھائی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، پڑوسی کا خیال رکھے۔ یہ ساری تعلیمات آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم یہ اٹھا دے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب علم ہو احمد رضا سا، تقوی مصطفیٰ رضا سا، حسن ہو حامد رضا سا، پیر ہو اختر رضا سا، یا نبی دعا کرنا
تو نہیں پڑھیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الفاتحہ والدعا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، خدا کے لئے حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رش شہید کربلا کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا تعالیٰ تیرے بندوں نے جس بھی احترام کے ساتھ تیرے حبیب کی میلاد کی محفل کو رچائی سجائی بسائی ہے مولا، سب کے جذبات کو تو قبول فرما لے۔ اے مولا جن بھی لوگوں نے دام در میں قدم سخنی حصہ لیا ہے مولا، ان سب کے جذبات کو تو قبول فرما۔ میلاد پاک کی برکتوں سے مولا ہم سب کے گھروں میں برکتوں کو نزول فرما، ہم سب کے کاروبار میں برکتیں کو نزول فرما، ہم سب کے روزگار میں ترقیاں نصیب فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزی سے لگا دے، مولا جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما دے، مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، مولا جو بے مکان والے ہیں ان کو مکان نصیب فرما، مولا جو مکان والے ہیں ان کے مکان کے اندر امن و امان نصیب فرما۔ اے مولا جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمارے قوم کے بچے بوڑھے نوجوانوں کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، ماؤں بہنوں کی عمر میں برکتیں نصیب فرما۔ اے مولا سب کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا۔ اے مولا ہم سب لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا، وقت آئے تو میدان کا غازی بنا، اپنے گھر کا حاجی بنا، بار بار مدینہ شریف پہنچنے کا شرف نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے علماء اہل سنت ائمہ مساجد کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، ہمارے شیوخان طریقت کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ مولا جو ہم لوگ مانگ رہے ہیں اس کو بھی نصیب فرما دے، جو ہم لوگ مانگ نہیں پا رہے ہیں ہم سب کے حق میں بہتر اس کو بھی عطا فرما دے۔ اے مولا اپنے حبیب کی میلاد کا صدقہ نصیب فرما دے، اے مولا اپنے حبیب کے میلاد کی بہاریں نصیب فرما دے، اے مولا اپنے حبیب کی میلاد کی برکتوں سے ہم مال فرما دے۔ اے مولا ہم سب کی تمام دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا کریم یا جبار یا حی یا قیوم یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔